کریم، اما بعد میرے محترم بزرگوں، اسلامی بھائیوں، رات تراویح کے اندر قرآن کریم کی 10 سورتیں پڑھی گئی ہیں، جن میں 2-3 کا خلاصہ کل انشاءاللہ ہو چکی تھی، اور رات تراویح کے اندر سورۃ الماعون بھی پڑھی گئی ہے جو کہ مکی سورت ہے، اور اس سورہ معاون کے اندر 2-3 مضامین نکل کر آتے ہیں۔ میں اللہ فرماتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، یتیموں کا خیال کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کا مال ان کو ادا کرو، ان کے مال کو نہ کھاؤ۔ اور آگے پھر میں اللہ فرماتا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، نماز کا ذکر ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے بعض نمازی تو ایسے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس نماز کو پڑھنے میں سستی کرتے ہیں، وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ جو نماز دوسرا میرا اللہ فرماتا ہے جو نماز تو پڑھتے تھے لیکن آگے چل کر نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ کون سا جہنم؟ ویل کا ذکر آیا ہے، فویل للمصلین، یہاں بے نمازی کا ذکر نہیں ہے، نماز پڑھنے والوں کا ذکر ہے۔ نماز پڑھنے والا جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، جب دل چاہتا ہے پڑھ لیتا ہے، نماز میں سستی کرتا ہے، نمازوں کو قضا کر کے پڑھتا ہے بغیر مجبوری، تو ایسے لوگوں کو ویل جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے ویل کون سا جہنم ہے؟ بعض روایات ہے، مختلف روایات۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ویل خود ایک جہنم ہے۔ اس جہنم کے وادی میں اور اس جہنم میں فرعون جائے گا، حامان جائے گا، شداد جائے گا، بڑے بڑے اللہ کے مجرم جائیں گے، لیکن بے نمازی کو بھی فرعون کے ساتھ اس جہنم میں ڈالا جائے گا۔ میرے بھائی اندازہ کرو، نماز میں سستی کرنا، نماز کو قضا کر کے پڑھنا، نماز کو ایڑے ٹیڑے کر کے پڑھنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور آگے سورہ کافرون آیا ہے، اس سے پہلے سورۃ الکوثر ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ میرے نبی کی جتنی بھی اولادیں ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہیں، 4 بیٹیاں 2 بیٹے، حضرت ابراہیم اور حضرت قاسم، یہ میرے نبی کے 2 بیٹے ہیں۔ جب یہ دونوں پیدا ہوئے تو دونوں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو جو کفار مشرکین تھے، میرے نبی کا جو دشمن تھا، وہ اللہ کے نبی کو چڑھانے لگے کہ اللہ کے نبی کی نسل تو اب ختم ہو گئی، اس لیے کہ نسل تو میرے بھائی لڑکا ہی سے چلا کرتا ہے، بیٹیاں تو دوسروں کے گھر کی زینت ہے، ان سے تو دوسروں کا نسل چلتا ہے، بیٹا جو ہوتا ہے ہر کسی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بیٹیاں بھی ہیں لیکن بیٹیوں کا الگ مقام ہے۔ بیٹا ظاہری طور پر انسان کے بڑھاپے کا سہارا ہے، بیٹے سے ہی انسان کا نسل چلتا ہے۔ اللہ کے نبی کو چڑھانے لگے اس لیے کہ اللہ کے نبی کے دونوں بیٹے انتقال ہو گئے۔ بڑے بڑے کفار و مشرکین کہا کرتے تھے لوگوں محمد کا ابتر، محمد کا جڑ کٹ گیا ہے، محمد کو مرنے کے بعد اس کا دین بھی ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ ان کو کوئی بیٹے نہیں ہیں، ان کا دین کیسے آگے چلے گا۔ اللہ کے نبی کو جب یہ باتیں کہی جاتی تھی تو میرے بھائی میرے نبی کو تکلیف ہوا کرتی تھی، میرے نبی بھی تو انسان تھے، بیٹے کو ہر کسی سے محبت ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، تو میرے نبی کو جو تکلیف ہوتی تھی تو اللہ کے نبی نے اس سورہ کو نازل فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اور آگے میرا اللہ فرماتا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، نماز پڑھیے، قربانی کیجیے، ان شانئک هو الابتر، یہ جو آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں، ابتر کے معنی میرے بھائی جڑ کٹا ہوا، اس کا لغت میں معنی ہے یہ جو آپ کو
کٹے ہوئے جڑ بولتے ہیں، یعنی آپ کو جو بانجھ، جس کو ہم آسانی بھاشے میں آسان زبان میں سمجھ سکتے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ خود جڑ کٹا ہوا ہے۔ اے محمد آپ فکر نہ کریں، دنیا دیکھے گی جو آپ کو برا بھلا کہہ رہے، جو آپ کو چڑھا رہے، ان کے مرنے کے بعد ان کی ہی جڑ کٹے گی، آپ کی نسل قیامت تک چلتا رہے گا۔ میرے بھائیو چل رہا ہے، ہم سب انہی کے ماننے والے ہیں، قیامت تک میرا نبی کا ماننے والا آتا رہے گا۔ اور آگے میرا اللہ فرماتا فصلی، نماز پڑھیے، قربانی کیجئے، ان شانئک هو الابتر۔ اور آج شروع میں میرا اللہ فرماتا اے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا۔ تفسیر کے اندر آتا ہے کل قیامت کے دن انسان کو بے تحاشا، اس لیے کہ 7 سورج کل قیامت کے دن ہمیں نظر آئیں گی۔ ابھی تو نہ جانے کتنے ارب ملینوں ملینوں میرے بھائیو دوری پر ہے تو ہمیں اتنی گرمی لگتی ہے، اس دن ہمارے سر کے اوپر صرف ایک بالش کا فاصلہ ہوگا، سورج کا ایک نہیں نکلے گا، ابھی ایک نکلتا ہے تو اتنی ہمیں گرمی محسوس ہوتی۔ قیامت کے دن 7 سورج نکلیں گے، کتنی گرمی محسوس ہوگی۔ میرے نبی فرماتے ہیں انسان کو بے تحاشا پیاس لگے گی، پیاس لگنے کی وجہ سے انسان کا زبان بعض لوگوں کا داڑھی تک آ جائے گا، بعض کا لٹکے گا یا ناف تک پہنچ جائے گا، پیاس کی وجہ سے پیاس لگے گی۔ انا اعطیناک الکوثر، مجھے اللہ نے حوض کوثر عطا فرمایا ہے، کل قیامت کے دن میں اپنی امتیوں کو اپنے حوض سے پانی پلاؤں گا، اور ایسا پلاؤں گا جب میں ایک بار پلا دوں گا اس کو جنت میں جانے تک پیاس ہی نہیں لگے گی۔ اور آگے میرے نبی فرماتے ہیں لوگوں حوض کوثر کا برتن اللہ نے چاندی کا بنایا ہے، ان کی تعداد کتنی ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں جتنے سورج ہیں اتنی تعداد ہے، بے تحاشا ان برتنوں کی تعداد ہے۔ آگے میرے نبی فرماتے ہیں، میرے نبی کی حدیث ہے جب میں اپنی امتیوں کو پانی حوض کوثر کا پلا رہا ہوں گا، بعض لوگ بعض جماعت ایسی بھی ہوگی اللہ کے فرشتے ان کو دھتکار رہے ہوں گے، ان کو پانی نہیں پینے دیں گے۔ میں پوچھوں گا اے اللہ کے فرشتے امتی تو میرا ہے، تم ان کو کیوں پانی پینے کے لیے نہیں دے رہے؟ تو فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول انہوں نے آپ کو دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جانے کے بعد آپ کے دین میں بدعت کو شروع کر دیا تھا، نئی نئی چیزوں کو ایجاد کر دیا تھا، شرک کیا کرتا تھا۔ یہ بدعتی لوگ آپ کے حوض کے پانی سے اللہ نے محروم کر دیا ہے، اور اللہ کے فرشتے دھتکار کر اللہ کے نبی کے پاس سے اس کو اس وقت بھگائیں گے۔ آگے میرے بھائی سورۃ الکافرون ہے، یہ بھی مکی سورت ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ کفار و مشرکین ہمارے نبی کے پاس آتے اور کہتے اے محمد بس کر، تو اپنی دین کا بہت اعلان کر چکا، چلو ہم سب مل کر بیٹھ کر کمپرومائز کرتے ہیں کہ تو میرے دین پر کچھ عمل کر لیا کر اور میں تیرے دین پر کچھ عمل کر لیا کروں گا۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں اے کافرو تم میرے دین ہی کو نہیں سمجھے، یہی تو شرک ہے کہ اگر میں تمہارے دین پہ عمل کر لیا اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہرا دیا، یہی تو شرک ہے۔ اور اللہ کے نبی نے منع کیا، اور میرا اللہ نے آیتیں بھی نازل فرمائی قل یا ایھا الکافرون، اللہ کے نبی آپ کافروں سے کہہ دو۔ آج بعض حضرات جو کہتے ہیں کہ ہم کافر کو کافر کیوں کہیں، اللہ کے نبی نے تو غیر کو بھی اپنے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھلایا ہے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی ہم نہیں کہہ رہے کافر کو کافر، بلکہ میرا اللہ خود قرآن میں کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے نبی ان کافروں سے کہہ دو لا اعبد ما تعبدون، یہ آپ کے معبود کی کبھی بھی عبادت نہیں کرتے اور آپ بھی ان کی معبود کی عبادت نہ کیجئے۔ آگے لاسٹ میں یعنی اسی لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ 2 مرتبہ تکرار سے آیا ہے۔ جب چیز پر تکرار ہوتی ہے قرآن کریم میں اس میں سمجھو تاکید آئی ہے، یہ نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے۔ آگے میں اللہ فرماتا ہے اخیر میں لکم دینکم ولی دین، ان کا دین ان کو مبارک، آپ کا دین آپ کو مبارک۔
اور آخرت میں یہ ان کا مزہ چکھ لیں گے جو یہ کیا کرتے تھے۔ آگے سورہ نصر آیا ہے، اذا جاء نصر اللہ، یہ مدنی سورت ہے، یہ فتح مکہ کے وقت نازل ہوئی، اور اس سورت کے اندر جو مضامین آئے ہیں وہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کا جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو صحابہ کو معلوم ہو گیا، میرے نبی کو معلوم ہو گیا اب ہماری اس دنیا سے رخصت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے، صحابہ رونا شروع کر دیے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون، یہ پوری مضامین اس سورت کے اندر میرے نبی کا رخصتی کا بیان کیا گیا ہے، اور فتح مکہ کے بھی واقعات ہے، یہ فتح مکہ کے وقت یہ سورہ نازل ہوئی۔ آگے تبت یدا سورہ یعنی سورہ لہب نازل ہوا ہے، اور اس کا بھی شان نزول یہ ہے کہ ابو لہب اللہ کے نبی سے بے حد دشمنی کیا کرتے تھے، اور ان کی جو بیوی تھی وہ بھی اللہ کے نبی سے سخت دشمنی کیا کرتی تھی۔ وہ بہت زیادہ مالدار تھا ابو لہب، اور ان کی بیوی لکڑیاں بہت زیادہ کنجوس، اتنے مالدار ہونے کے باوجود اس کی بیوی جنگل میں جا کر لکڑی اکٹھا کرتی تھی کھانا بنانے کے لیے، لکڑیوں کو اپنے سر پر لا کر اللہ کے نبی کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا حال بھی وہی کیا۔ ایک مرتبہ وہ لکڑیوں کو اٹھا کر لا رہی تھی، جس رسی سے انہوں نے لکڑیوں کو باندھا تھا، اللہ نے اسی رسی کو اس کے گلے میں ڈال کر اس کو اس دنیا سے رخصت کر دیا۔ اور تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کا جو واقعہ ہے یہ اللہ کے نبی کو بہت زیادہ پریشان کیا کرتا تھا۔ اللہ نے ان کو میرے بھائیوں موت ہی اتنی دردناک طریقے سے دیا۔ اس صورت کے اندر اس کا بھی ذکر ہے، طاعون بیماری میں مبتلا کر کے ایسی اس کو موت دیا، نہ اس کو خاندان والے چھوتے تھے نہ اس کے رشتہ دار چھوتے تھے۔ جس طرح کورونا وائرس آیا سب لوگ بھاگا کرتے تھے، پرائے تو چھوڑو اپنے بھی اپنوں کے پاس نہ جاتے تھے، ویسی بیماری میں اللہ نے ابو لہب کو ڈال کر اس دنیا سے رخصت کیا۔ آگے سورۃ الاخلاص ہے، قل هو اللہ احد، اس سورہ کی میرے بھائی بڑی فضیلت ہے۔ ایک مرتبہ کفار و مشرکین، اس کا شان نزول، کفار و مشرکین میرے نبی کے پاس آتے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، جو آپ کہتے ہیں اس چیز کو، اس دنیا کو، پہاڑ کو، پانیوں کو، سمندر کو اللہ نے بنایا، ہمیں بتائے تو صحیح اللہ کو کس نے بنایا؟ ہر چیز تو خود بخود وجود میں نہیں آیا۔ تو میرا اللہ اس سورہ کو نازل فرماتے ہیں، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، لم یلد ولم یولد، اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا کوئی ہم اللہ نہیں، اللہ نہ کسی کا بیٹا نہ اس کا کوئی بیٹا، جو تم لوگ کہا کرتے ہو یہ بے تحاشا بکواس کی باتیں ہیں۔ مسلمانوں ہمیں بھی اتنی دور تک کتابوں کے اندر آتا نہیں، ہمیں سوچنی چاہیے جب اس چیز کو اس نے پیدا کیا، اللہ نے کن فیکون کے ذریعے پیدا کیا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا ہوگا؟ علماء فرماتے ہیں اتنی دور تک اگر ہم سوچیں تو ہمارا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ آگے سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، یہ دونوں صورتیں بھی مکی صورت ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ اما عائشہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے اوپر ایک بہت بڑا یہودیوں کا مجمع یا یہودی، ایک بہت بڑا یہودی نے اللہ کے نبی کے اوپر جادو کر دیا۔ اللہ کے نبی سوئے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے دعا کی تو یہ سورت میرا اللہ نے نازل فرمایا، اور اس سورت کو نازل فرمانے کے بعد میرا اللہ نے یہ بھی بتایا اے نبی آپ کو کس نے جادو کیا ہے، کس چیز سے جادو کیا ہے، جس چیز سے جادو کیا وہ جادو کی چیزیں کہاں چھپایا ہے۔ میرا اللہ نے اپنے نبی کو اس کا نام بھی بتایا، یہودی کا نام بتایا، اور بال کے اندر گڑھا لگا کر اور کنگھی کے ذریعے اللہ کے نبی کے اوپر جادو کیا گیا تھا۔ جادو کر کے ایک کنویں کے اندر اس کنگھی کو، اس بال کو پھینک دیا تھا۔ اللہ نے اس کا بھی اللہ کے نبی کو تذکرہ کیا، بتایا، اس کنویں کے اندر ڈالا ہے، وہ جگہ پر وہ وہاں کنواں ہے۔ اللہ کے نبی جاتے ہیں، آ کر عائشہ سے فرماتے عائشہ اس کنویں کا پانی بہت زیادہ گدلا تھا، ایسا لگ رہا تھا کسی نے مہندی لگا کر اپنے مہندی کو دھو کر اس کنویں کے اندر ڈالا ہو۔ اس کنویں کے اگل بغل میں کھجور کا درخت بھی تھا، وہ اتنا ڈراؤنا
ڈراؤنا تھا، جس طرح سانپ جب ڈنک مارتا ہے جب وہ غصے میں ہوتا کتنا خطرناک لگتا، ویسے کھجور کا درخت لگ رہا تھا۔ اما جان فرماتی ہے اللہ کے نبی فرماتے اللہ نے حکم دیا ہے کہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر میں اپنے اوپر دم کروں تو یہ جو میرے اوپر جادو کیا گیا ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے میرے بھائی جھاڑ پھونک جو ہم کرتے ہیں سورتوں کو پڑھ کر یہ جائز ہے، یہ شرک نہیں ہے، خود اللہ اپنے نبی کو بتا رہے ہیں۔ اس لیے جب یہ سورت نازل ہوئی دونوں سورت، اللہ کے نبی کبھی بھی ایسا کوئی رات نہیں گزرا جس رات میرے نبی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ تینوں سورتیں پڑھ کر اپنے اوپر جب تک دم نہ کر لیا کرتے تھے اللہ کے نبی نہیں سوتے تھے اور فرماتے تھے عائشہ میں ان تینوں سورتوں کو اس لیے پڑھتا ہوں رات کے اندر شیطان کی شیطانی سے جن سے جو جادو کر سکتا ہے جو نقصان پہنچا سکتا ہے اس سے اللہ میری حفاظت فرمائے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی بتایا اے عائشہ اگر کسی کو کسی نے جادو کر دیا ہو کسی نے کسی کے اوپر نظر لگا دیا ہو نظر بھی لگ جایا کرتا ہے یہ جائز ہے، اللہ کے نبی نے خود اس کی ہمیں بات بتائی ہے، نظروں سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ اگر کسی کے اوپر کوئی جادو کر دیا نظر لگا دیا تو میرے بھائی جھاڑ پھونک کرنا سورۃ الفاتحہ قل اعوذ سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر دم کرنا یہ جائز ہے، یہ شرک نہیں ہے، میرے نبی کی حدیث میں ہے۔ پھر تعویذ گننے کا الگ مسئلہ ہے، اس کی بعض روایات شرک کے اندر آتا ہے، بعض حضرات جائز بھی کہتے ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے، لمبی تفسیر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو بھی سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک آپ کے حضرات کے سامنے تھوڑا تھوڑا کر کے خلاصہ بیان کیا گیا ہے، امید ہے کہ آپ حضرات کچھ سمجھے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔